بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا تعویذ پیش کرنا لگا ہوں جو ایک نوری تعویذ ہے، جو مفعلات والا تعویذ ہے۔ یہ آپ سب تو نہیں جانتے ہوں گے، کچھ لوگ جانتے ہوں گے جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ مفعلات والا تعویذ بہت ہی کرامت ثابت ہوتا ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بہت طاقتور تعویذ ہے۔ اس تعویذ کے نیچے آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو پورا ہوتا نظر آئے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہے، چاہے آپ دولت کے لیے کرتے ہیں، اس تعویذ کا مکمل لکھنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں اور استعمال بھی بتاؤں گا۔ غور سے سمجھ کر یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ جب آپ دولت کی وجہ سے کرتے ہیں، آپ اس کے نیچے دولت کا حصول لکھ دیتے ہیں، تو اس تعویذ کو لکھ کر اپنے گھر میں کسی جگہ بھی چسپاں کر دیں، شاپ میں کسی جگہ لگا دیں، کاروبار والی جگہ میں، دفتر میں کسی جگہ بھی آپ لگا دیں گے تو انشاءاللہ دولت کی ایسی بارش ہوگی، آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد اس تعویذ سے پورا ہو سکتا ہے۔ اس کو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر بعد میں اور باتیں کرتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے لیے کسی طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، دائیں سے بائیں، اوپر سے نیچے، کیونکہ یہ ایک ہی لفظ ولی کا ہے تعویذ۔ اس کے مفعلات بہت طاقتور ہیں، یعنی یا ولی ہو، ٹھیک ہے، اس میں ولی لکھنا ہے صرف۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اوپر بسم اللہ لکھ لینا ہے اور باقی تمام خانوں میں جس طرح مرضی آپ ولی کا لفظ لکھ دیں گے، اور تعویذ کے نیچے آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ اس سے آپ اپنے بیماروں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ بیماروں کے علاج کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی، یہ تعویذ آپ نے زعفران سے لکھنے ہیں۔ کچھ تعویذ آپ نے زعفران سے لکھ دینے ہیں، یعنی 41 سے تعویذ جو ہے نا آپ نے لکھنے ہیں زعفران سے، اور مریض کو کھانے سے پہلے پانی میں گھول کر پلا دینے۔ پانی میں یہ ایزیلی گھل جائے گا اور اس کو پلا دینا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ وہ کیسے صحتیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جب کسی رشتے کے حوالے سے، یعنی شادی بیاہ کے حوالے سے کوئی کرتے ہیں کہ رشتہ آ جائے، شادی ہو جائے، تو اس کے لیے آپ نے یہ تعویذ لکھ کر سبز کپڑے کے اندر لپیٹ کر اپنے گلے میں ڈال دینا ہے۔ گلے میں ڈال لیں گے، انشاءاللہ ایسا رشتہ آئے گا کہ آپ کا من پسند رشتہ ہوگا، آپ کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اب دیکھیں، دولت کے حوالے سے یہ کر لیا، وہ آپ نے کیا کرنا تھا، کیسے کرنا تھا، وہ سب کچھ آپ نے سن لیا۔ اسی طرح مریض کے حوالے سے آپ نے زعفران سے لکھ کر تو اسے پلانے کا عمل سن لیا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے رشتے کے حوالے سے اسے سبز کپڑے میں لپیٹ کر اپنے گلے میں ڈال لینا ہے، انشاءاللہ بہترین رشتہ بھی ہوگا۔ چوتھے نمبر پر جو آتا ہے، میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ آپ کا دشمن ہے کوئی،
اگر وہ ناجائز طور پر آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، یعنی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، آپ کی جان پر، مال پر، عزت و آبرو پر حملے کر رہا ہے مختلف حربوں سے، تو اس کے لیے آپ نے یہ تعویذ لکھ کر اور مرچوں کے ساتھ، مرچیں اس میں لپیٹ کر اس کو جلانا ہے، پھر دیکھنا آپ کے دشمن کا کیا حشر ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے محبت کے لیے کہ آپ جائز محبت، یعنی کسی کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرنے لگے، آپ سے محبت کرنے لگے، تو اس تعویذ کو لکھ کر آپ نے ایک کپڑے میں باندھنا ہے اور ایسے درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے کہ وہ درخت جوں جوں ہلے گا تو اس کے ساتھ ہی اس بندے کے دل میں، آپ کے مطلوب کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ تو یہ اعمال کچھ ایسے تھے کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، آپ اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر آگے کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ جائز مقاصد کے لیے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ تو جب نیک عمل آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور جب آپ کسی کا فائدہ سوچتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود فائدہ پیدا کر دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں انہی الفاظ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔